رمضان المبارک کے ماہ سعید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت و ریاضت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے قیام کو بھی بڑھا دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی معمولات کا ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹ سکیں۔ رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ سحری و افطار بے شمار فوائد و فیوز و برکات کی حامل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالالتزام روزے کا آغاز سحری کے کھانے سے فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں کے درمیان فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان صرف سحری کھانے کا فرق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ سحری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ روزے میں سحری کو بلا شبہ بہت اہم مقام حاصل ہے۔ روحانی فیوز و برکات سے قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے کہ سحری ضرور کھایا کرو، خواہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سحری آخری وقت میں تناول فرمایا کرتے تھے۔ گویا سحری کا آخری لمحات میں کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس حدیث پاک میں برکت سے مراد اجر عظیم ہے، کیونکہ اس سے ایک تو سنت ادا ہوتی ہے اور دوسرا روزے کے لیے قوت و طاقت مہیا ہوتی ہے۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں برکت سے مراد دوسرے دن کے روزے کی قوت حاصل کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کے فائدے کا ذکر ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دن کو قیلولہ کر کے رات کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو اور سحری کھا کر دن کے روزے کی قوت حاصل کرو۔ برکت سے مراد ثواب و اجر کی زیادتی ہے، کیونکہ سحری کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سحری میں برکت کے فوائد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سحری میں برکت کی وجوہات ظاہر ہیں، جیسا کہ یہ روزے کو تقویت دیتی ہیں اور اسے مضبوط کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے روزے میں زیادہ کام کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق رات کو جاگنے کے ساتھ ہے، اور یہ وقت ذکر اور دعا کا ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا اور استغفار کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سحری کرنے میں تاخیر کرنا اور افطاری کرنے میں جلدی کرنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا معمول رہا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں مجھے پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کریں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس امت کے لوگوں میں یہ دونوں باتیں یعنی افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنا رہیں گی تو اس وقت تک سنت کی پابندی کے باعث اور حدود شرع کی نگرانی کی وجہ سے خیریت اور بھلائی پر قائم رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری تناول فرمانے میں تاخیر کرتے، یعنی طلوع فجر کے قریب سحری کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میری امت میری سنت پر اس وقت تک برابر قائم رہے گی جب تک کہ وہ روزہ افطار کرنے کے لیے ستاروں کا انتظار نہ کرنے لگے گی۔ آپ کا یہ عمل یہودیوں کے برعکس تھا، جن کے ہاں سحری کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا، اور وہ افطاری کرنے کے معاملے میں آسمان پر ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ آفتاب غروب ہوتے ہی افطاری سے فارغ ہو جاتے تھے۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سحری کھانے کی برکت کئی طرح سے حاصل ہوتی ہے، مثلاً اتباع سنت، یہود و نصارہ کی مخالفت، عبادت پر قوت حاصل کرنا، آمادگی عمل کی زیادتی، بھوک کے باعث جو بد خلقی پیدا ہوتی ہے اس کی مدافعت، سحری میں کئی حقداروں اور محتاجوں کو شریک کر لینا جو اس وقت میسر آ جاتے ہیں۔ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد چونکہ پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کو توڑنا اور درجہ اعتدال میں لانا ہے، لیکن اگر آدمی اتنا کچھ کھا جائے کہ جس سے روزے کے مقاصد پورے نہ ہوں بلکہ ختم ہی ہو کر رہ جائیں، اور یہ روزے کی روح کے خلاف ہے۔ جبکہ عیش پسند لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دن بھر کی کسر شام کو اور رات بھر کی کسر سحری کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر اوقات کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اگر وہ میسر نہ ہوتی تو پانی سے افطار فرما لیتے تھے۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کرے، کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو بہترین سحری قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر افطاری کے وقت عجیب مضحکہ خیز صورت نظر آتی ہے۔ یہ ہماری مجلسی زندگی کا خلاصہ ہے جو اللہ ماشاء اللہ افراتفری، بد نظمی اور ذہنی انتشار کا آئینہ دار ہے۔ اس کی ایک جھلک افطاری کے وقت بھی نظر آتی ہے۔ ادھر مغرب کی اذان بلند ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی ایک ہنگامہ شروع ہو گیا اور افطاری کے لیے بھاگم دوڑ مچ گئی۔ کوئی جلدی سے کھانے کی طرف لپک رہا ہے اور کلی کر کے مسجد کی طرف بھاگ رہا ہے۔ مؤذن کے اذان سے فارغ ہونے کے بعد فوراً مغرب کی نماز کھڑی ہو گئی۔ اس افراتفری میں افطار کرنے والوں میں سے کسی کو دوسری، کسی کو آخری رکعت میں جماعت ملی۔ بد نظمی اور عدم توازن پر مبنی یہ صورتحال ہماری کج فہمی کی پیداوار ہے۔ ہم اپنی لا علمی کی بنا پر نماز مغرب میں غیر ضروری عجلت کو روا گردانتے ہیں، حالانکہ نماز کا وقت اتنا تنگ بھی نہیں جتنا ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 10-15 منٹ افطاری کے لیے دیں اور پھر اطمینان اور یکسوئی سے نماز مغرب با جماعت ادا کریں۔ نہ وقفہ کرنے سے نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ فقہی اعتبار سے نماز مغرب کا وقت گرما و سرما کے موسموں کے تفاوت کے پیش نظر 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے تک رہتا ہے۔ یہ اس کی آخری حد ہے اور اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مناسب اور احسن بات یہی ہے کہ چند منٹوں کے توقف کے بعد نماز مغرب کی جماعت کا اہتمام کیا جائے تاکہ سب مسلمان آسانی سے شامل جماعت ہو سکیں۔ اسلام ایک سہل العمل دین ہے جس میں ہر کس و ناقص کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لیکن ایک ہم ہیں کہ اپنی کم فہمی اور نادانی کے باعث شریعت کی عطا کردہ سہولتوں سے استفادہ نہیں کرتے اور خام خواہ مشقت اٹھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز کے معاملے میں یہاں تک آسانی مرحمت فرما دی ہے کہ اگر ایک طرف بھوک لگی ہو اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھ گیا ہو اور دوسری طرف نماز کا وقت آ پہنچا ہو تو ایسی صورت میں کھانا کھانے کو ترجیح دی جائے اور تناول ما حضر کے بعد نماز ادا کی جائے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ بھوک کی حالت میں نماز میں وہ یکسوئی، انہماک، خشوع و خضوع اور طمانینت قلب نصیب نہیں ہو سکتی جس کا حصول نماز کے باطنی آداب کا تقاضا ہے۔ ایسی نماز جس میں آپ بھوک کی شدت سے بے قرار ہوں اور دھیان بار بار دسترخوان کی طرف جا رہا ہو، ان کیفیات لذت و سرور سے کب آشنا ہو سکتی ہیں جو خدا کی بارگاہ سمدیت میں محویت اور خضوعی قلب کا موجب ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشی رکھنی چاہیے کہ انسان پر شیطان ہمیشہ پیٹ کے راستے حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ حصول رزق کی کوششوں میں پریشانی سے فائدہ اٹھا کر
اسے حرام کی طرف راغب کر دیتا ہے اور بھوک کے ہتھیار سے اسے شکار کر لیتا ہے۔ گویا رزق حرام کی راہ شیطان کی آماج گاہ ہوتی ہے، لہٰذا فکر معاش اور روزگار کی پریشانیوں سے نجات پا کر ہی عبادت کا حقیقی لطف اور کیف و سرور نصیب ہوتا ہے۔ اسلام اعتدال اور توازن کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، اور وہ معاملات و عبادات میں افراط و تفریط کی روش اختیار کرنے کو بنظر استحسان نہیں دیکھتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اسی راہ پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم فرمائی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، صائم الدہر اور قائم اللیل رہنے پر متفق ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو طلب فرمایا۔ جو مکالمہ ہوا وہ انہی صحابی سے مروی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب کیا اور فرمایا، اے عبداللہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو اور رات کو قیام بھی کرو، سو بھی، اس لیے کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے۔ جس نے ہمیشہ کا روزہ رکھا اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا۔ ہر ماہ کے 3 روزے ہمیشہ کے روزوں کا ثواب رکھتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم ہر ماہ میں 3 روزے رکھو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت ابن قیسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد ماجد سے روایت کیا ہے، اسی مضمون پر دلالت کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایام بیض یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے روزے رکھنے کی تلقین فرمائی، اور فرمایا، جس نے ہر ماہ 3 روزے رکھے ایسا ہی ہے جیسے وہ زندگی بھر روزے رکھنے والا ہو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکمت آموز ارشادات عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کو ملحوظ رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کا لب لباب یہ ہے کہ سب سے بہتر اور افضل عمل وہ ہے جو خواہ مقدار میں تھوڑا ہی ہو لیکن اسے پابندی وقت اور محافظت و مداومت کے ساتھ جاری رکھا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ قلیل ہو۔ اسلام دین فطرت ہونے کے ناطے زندگی کے ہر معاملے میں نظم و ضبط، پابندی وقت اور باقاعدگی پر زور دیتا ہے، لیکن ہم نے اپنی کوتاہی نظری سے ان تصورات کو مغرب کی آئی ہوئی چیز سمجھ رکھا ہے، حالانکہ وہ اسلامی تعلیمات کا جزو لا ينفق ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دنیاوی اور دینی معاملات کو انہی تصورات کے سانچے میں ڈھالیں اور افراط و تفریط سے نجات حاصل کر کے دنیاوی و اخروی کامیابیوں اور کامرانیوں سے بہرہ ور ہوں۔